وہ کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، واللعن علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ادب ہے، ادب، تربیت اور ادب۔ ظاہر ہے کہ میری گفتگو کا سلسلہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہماری خلقت، ہم نے تمہیں عبث اور بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کے واپس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، نہ تمہاری خلقت عبث اور بیکار ہے اور تم بہرحال ہماری طرف پلٹ کے واپس آنے والے ہو۔ نہ یہ خلقت تمہاری عبث اور بیکار ہے اور نہ یہ کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں خدا کی طرف نہیں آنا ہے، نہیں، خدا کی طرف جانے والے ہو اور ہر حال میں جانے والے ہو۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق کی شکل میں پیدا کیا ہے اور اتنی عالی مخلوق کی شکل میں پیدا کیا ہے کہ جب انسان کو خلق کیا تو اس نے خود اپنی خلقت کی بنیاد کے اوپر اپنا قصیدہ پڑھا ہے: فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ تو وہ انسان کہ جو پروردگار عالم کی بہترین مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اول تو یہ کہ خداوند عالم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی ناقص نہیں بنائی کہ ہم یہ کہیں کہ انسان کو اس نے کامل بنایا ہے اور مخلوقات ناقص ہیں۔ نہیں، چونکہ وہ خود کامل ہے، اکمل ہے، چونکہ وہ خود الہ العالمین ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے، لہذا اس کی کسی بھی خلقت میں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا۔ اور جب اس کی خلقت میں، عام خلقتوں میں نقص نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اعلیٰ ترین مخلوق میں کوئی نقص تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ انسان پروردگار عالم کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے اور کامل ترین مخلوق ہے، اور اتنی کامل اور اتنی مکمل مخلوق ہے کہ اس مخلوق کی خلقت کے اوپر خدا خود اپنے آپ کے اوپر فخر کرتا ہے: فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اپنی اس خلقت کے بعد بھی اپنی جہالت، اپنی غفلت، اپنی بے مایگی، اپنی کج فکری، اپنی کم عقلی، اپنی بے شعوری کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو انسان کی صف سے نیچے لاتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر نیچے لاتا ہے کہ انسان سے وہ جانور بن جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ صرف صفات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ بات جسم کی تبدیلی کے شکل میں بھی ظاہر ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کا وہ حکم کہ جب یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن تم شکار پہ نہ جانا، مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، اور جب انہوں نے ہیلے اور بہانے بنا کر
یہ نہ سوچئے کہ ہم بڑے بڑے مومنین کی شکل میں، ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا، ہم بھی بڑے ہیلے بناتے ہیں، شرعی ہیلے، شرعی بہانے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم خطائیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں اگر وہ انجام دیے جاتے تھے تو وہ اس علاقے کی پوری قوم جو ہے عذاب کا شکار ہوتی تھی، اور نہ صرف عذاب کا شکار ہوتی تھی بلکہ انسانوں سے بدتر کر دیے جاتے تھے، شکل تبدیل کر دی جاتی تھی۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہوں نے ہیلے بنا کر کے مچھلیوں کا شکار کیا سنیچر کے دن، حکم پروردگار آیا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن جاؤ، اور وہ لوگ بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ بہت سے ایسے جانور ہیں، بہت سے ایسے انسان گزشتہ ہوئے ہیں ایسے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور یا وہ بندروں میں تبدیل ہو گئے، یا ریچھ میں تبدیل ہو گئے، یا دریائی مخلوقات میں تبدیل ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں۔ آج کی شکل یہ ہوتی ہے، یعنی گویا بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے، پیغمبر آخر کی شک کی امت میں ہم ہیں، اور پیغمبر آخر کا ایک جانشین جو ویسے ہی رحمت للعالمین بن کر ہمارے سر کے اوپر سایہ فکن ہے، اس کے لطف کے طفیل، اس کے کرم کے طفیل، اس کے وجود کے برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کے اوپر پردہ پڑتا ہے، اور ہمارے عذاب کے اوپر، ہمارے گناہوں کے اوپر فوری عذاب مرتب نہیں ہوتا، فوری عذاب نہیں آتا۔ گزشتہ قوموں میں یہ بات آئی اور نافرمانوں کے اوپر عذاب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں جانور بن گئے لوگ۔ ہمیں واقعاً ان تمام نقطوں کو اور ان تمام باریکیوں کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس قدر لطف ہے پروردگار عالم کا کہ ہم امت مرحومہ میں ہیں اور امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ وہ پردہ غیب میں چھپا ہوا جانشین پیغمبر رحمت للعالمین کا جانشین بن کر خدا کی رحمت کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کے اوپر پردہ بنا ہوا ہے۔ پروردگارا، ہم کب آخر خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ ہم کب آخر چونکیں گے؟ ہم کب آخر گناہوں کو ہلکے میں، کب تک گناہوں کو ہلکے میں لیتے رہیں گے اور سبق شمار کرتے رہیں گے؟ پروردگارہ ہمیں توفیق کرامت کر کہ ہم گناہ کو گناہ محسوس کریں اور اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، وہ قوت اور توانائی عطا کر کہ ہم گناہ کے خیال سے اپنے آپ کو سے لڑنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر کامیاب ہوں، تاکہ گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان واقعاً الہی صفات کا آئینہ دار ہے، اور وہ انسان کو جو الہی صفات کا آئینہ دار بنایا گیا ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے وہ تمام صفتیں پنہاں رکھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان خود انہیں اجاگر کرے، خود ان کو جلوہ دے، خود انہیں اپنے وجود سے منعکس کرے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا۔ اس کی رحمانیت کا آئینہ ہے کردار پیغمبر، اس کے کرم کا آئینہ ہے کردار امیر المؤمنین، اس کی قہاریت کا آئینہ ہے شجاعت علوی، ہے کہ نہیں؟ وہ تمام صفات ان ذوات مقدسہ میں ہم سے بھی کہا جاتا ہے تمہارے اندر بھی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، کسی حد تک صحیح اپنے اندر ان صفتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرو۔ تم بھی رحم دل بنو، تم بھی اچھے صفات والے بنو، تم بھی دوسرے کے اوپر رحم کرنا سیکھو، تم بھی دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، تم بھی
دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اختیار کرو. یہ کیا ہے؟ یہ سارے صفات الہی ہیں کہ جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ضرورت ہے کہ وہ انہیں اجاگر کرے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندے، یہ ادب ہے. اپنے آپ کو مؤدب بناؤ. جس قدر انسان اپنے آپ کو مؤدب بنائے گا، اسی قدر اللہ کے وہ صفات اس کے اندر اجاگر ہوتے جائیں گے. اللہ کے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر نرم رفتاری سے چلتے ہیں، نرم رفتاری سے، سبک رفتاری سے چلتے ہیں. پاؤں پٹکتے ہوئے نہیں چلتے، غرور کرتے ہوئے نہیں چلتے، تکبر کا انداز دکھاتے ہوئے نہیں چلتے، سر کو جھکا کر کے نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں اور ان صفات کے آئینہ دار بن جاتے ہیں کہ جن صفات کو خداوند عالم نے اس کی ذات میں رکھا ہے، ان کی ذات میں رکھا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. یہ ہے ادب جو انسان کے وجود میں پروان چڑھنا چاہیے. جس قدر انسان مؤدب ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان الہی بنتا چلا جائے گا. جس قدر انسان مؤدب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی الہی صفات اس کے اندر جلوہ گر ہوتے چلے جائیں گے. جس قدر انسان مؤدب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی گناہوں سے نفرت کرتا چلا جائے گا، برائیوں سے نفرت کرتا چلا جائے گا اور اچھائیوں کے قریب آتا چلا جائے گا. ادب انسان کو اس منزل سے ہمکنار کرتا ہے. اصل میں ادب کی تعریف ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور اچھائیوں کو حاصل کرے، کسب کرے اچھائیوں کو. اپنے ہاتھوں میں اچھائیاں لائے، اپنی آنکھوں میں اچھائیاں لائے، اپنے اعضاء اور جوارے میں اچھائیاں لائے، نیکیاں لائے، نیک صفات سے اپنے وجود کو آراستہ کرے. جس قدر انسان اپنے اندر یہ کیفیتیں پیدا کرے گا اتنا ہی مؤدب ہوگا. ہمارے ہاں زبان کی اعلیٰ خدمت کرنے والے اور اچھی زبان بولنے والے ادیب کہلاتے ہیں. تنہا ادیب وہ نہیں کہ جس کی زبان جو ہے وہ رذیل اور کثیف الفاظ سے پاک رہتی ہے اور اچھے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، نہیں، بلکہ ادیب وہ ہے کہ جس کا پورا وجود کثافتوں سے پاکیزہ ہو اور اچھے صفات سے آراستہ ہو. ادیب وہ ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کی ہیں. انسان کو سراپا بنایا ہی ہے اس لیے کہ وہ اشرف مخلوق ہے، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی منزل میں ہے. تو جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی منزل میں ہے یعنی خلیفہ پروردگار اس زمین کے اوپر ہونے کی منزل میں ہے، اسے تمام الہی صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے. کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. کوئی اس راہ کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے، کمال زیادہ حاصل کرتا ہے. کوئی اس راہ کے اوپر کم محنت کرتا ہے، کم کمال حاصل کرتا ہے. کوئی غافل ہو جاتا ہے، انسان سے حیوان بن جاتا ہے. صفات حیوانی ہوتے ہیں، غلط کام کرتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط فکر کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ واقعاً پیکر کے اعتبار سے بھی حیوان بن جاتا ہے. جیسے گزشتہ قوموں میں کونوا قردۃ خاسئین کی صفت سے ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہاں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں کہ ادب کا شوق پیدا کرنا یعنی اچھے صفات کو اپنے اندر آراستہ کرنا. یہ قول بڑا لطیف سا ہے، بڑا جاذب نظر ہے.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طالب الادب احزم من طالب الذهب، ادب کا حاصل کرنے والا سونے کو حاصل کرنے والے سے زیادہ دور اندیش ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر سونے کی کتنی ویلیو ہے، سونا گرا ترین قیمت ہے، گرا ترین چیز کا نام ہے، لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں کہیں سے سونا حاصل اگر کرنا ہو، لیکن سونا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اپنی عزت تک لٹا دیتے ہیں، اپنی آبرو تک لٹا دیتے ہیں، سونا مل رہا ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سونا ایک پتھر ہے، ایک دھات ہے، پتھر عرض کر رہا ہوں، ایک دھات ہے جو دفینے کی شکل میں زمین کے اندر موجود ہے، جب بھی اسے نکالنا ہو انسان نکال سکتا ہے، اس سے جو مثبت فائدہ اٹھانا ہو مثبت فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ انسان کس قدر کج فکر ہے کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی آبرو کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے عزیزوں کی پرواہ کرتا ہے۔ سونا حاصل کرنے کے لیے وہ ہر چیز سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ادب ہے، اس سے کہیں گنا قیمت چیز جو ہے وہ ادب ہے، یعنی اچھے صفات سے اپنے کو آراستہ کرنا۔ لوگ خاص طور سے خواتین سونا پہننے کے سلسلے میں اس قدر حریص ہیں کہ گلے میں بھی، ہاتھ میں بھی، کانوں میں بھی، سر میں بھی، ہر جگہ جو ہے وہ سونا، ظاہر ہے کہ یہ وہ انسان، وہ شیطان کہ جو مکر و فریب دیتا ہے، وہ انسان کو اس راہ کے اوپر جب آگے بڑھاتا ہے تو اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، حرص و ہوس آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن کئی تولے سونے پہننے والی خواتین کبھی اس بات کا احساس نہیں کرتی کہ ہماری زبان بھی آراستہ ہونی چاہیے، ہمارا وجود بھی آراستہ ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ زیورات کہاں ہیں؟ ہماری زبان کے اوپر مؤدب الفاظ ہونے چاہیے، یہ زیور نہیں ہے۔ ہماری فکر مؤدب ہونی چاہیے، یہ زیور نہیں ہے۔ ہمارا اخلاق مؤدب ہونا چاہیے، یہ زیور نہیں ہے۔ ہمارا پیکر مؤدب ہونا چاہیے، یہ زیور نہیں ہے۔ پیکر کو سونے سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اعضاء اور جوارے کو سونے سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ہاتھ نیکیوں کی طرف بڑھیں، اس کا خیال نہیں ہے۔ ہاتھوں میں کتنے کنگن ہیں اور کتنی چوڑیاں ہیں، اس کا خیال زیادہ ہے۔ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا، سب کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، سب کے لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے۔ سونا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ طالب الادب احزم من طالب الذهب، چالاک ترین انسان وہ ہے، دور اندیش ترین انسان وہ ہے کہ جو ادب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے بجائے اس کے کہ سونے کو حاصل کرے۔ کتنی لطیف بات ہے جو ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ خود امیر المؤمنین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، الادب حلل مجدد، ادب کیا ہے؟ نئے نئے وہ پاکیزہ کپڑے ہیں کہ جنہیں انسان زیب تن کرتا ہے اور جن کو پہننے کے بعد انسان خوبصورت اور آراستہ ہو جاتا ہے۔ انسان ادب سے آراستہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے زیورات سے اپنے کو آراستہ کر لے، تھوڑی دیر کے لیے دوسری چیزوں سے اپنے کو آراستہ کر لے تو شاید ایک نگاہ میں، دو نگاہ میں وہ اچھا لگے، اس کے بعد زیادہ دیکھنا اسے پسندیدہ نہ بنائے۔ لیکن جس قدر انسان مؤدب ہوتا ہے، یہ مؤدب انسان جتنی مرتبہ اس کے اوپر نگاہ پڑتی ہے
اس کی زبان سے ادب ظاہر ہوتا ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے ادب ظاہر ہوتا ہے. جتنی مرتبہ اس کی طرف نگاہ پڑتی ہے شوق اس سے ملنے کا اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس سے ملنے کی تمنا، اس سے ملاقات کرنے کی آرزو بڑھتی جاتی ہے. اگر وہ سیاہ فام بھی ہو، جب بھی اس کا ادب اسے زینت عطا کر دیتا ہے اور اسے بڑے بڑے گوری چمڑی والے افراد سے بھی زیادہ ویلیویبل بنا دیتا ہے اور قیمتی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ادب پایا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے، اس کے اندر نیک سیرتی پائی جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو جتنا آراستہ کرے گا ان تمام صفتوں سے، اتنا ہی وہ واقعی انسان بنے گا، واقعی انسان بنے گا. اور جتنا ظاہری چیزوں سے اپنے کو آراستہ کرے گا اتنا وہ ایک حیوانی جنبہ رکھے گا، حیوانی پہلو رکھے گا، انسانی پہلو اس کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا لباس اسے تھوڑی دیر کے لیے آراستہ کرتا ہے، اچھے زیورات اسے تھوڑی دیر کے لیے آراستہ کرتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق اسے دائمی طور سے آراستہ کیے رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آراستہ کیے رہتے ہیں. حتیٰ جب وہ مر جاتا ہے جب بھی اس کی یادیں لوگوں کی ذہن میں اسے زندہ کیے رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ مؤدب تھا، اس لیے کہ وہ باکردار تھا، اس لیے کہ وہ با اخلاق تھا. کتنی اہم چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہمارا دھیان نہیں جاتا. پروردگارا ہمیں اس بات کی توفیق کرامت کر کہ ہم اپنے آپ کو اس راہ میں زیادہ سے زیادہ متوجہ کریں اور ادب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں اور اپنی زندگی کا حقیقی زیور بنانے کی کوشش کریں. یہ ادب ہے جو انسان کو زمین سے عرش اعلیٰ تک پہنچاتا ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور وہ بہت ہی قیمتی حدیث ہے، بہت قیمتی حدیث. پہلے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان میں کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ادب کا ایک پہلو یہ بھی ہے. جتنا آدمی مؤدب ہوتا ہے اتنا وہ تنہا اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ادب اسے سکھاتا ہے کہ اپنی انجمن اور بڑھائے، اپنا دائرہ اور وسیع کرے، اور جتنے لوگ اس کے دائرے میں آئے ان کے لیے دعائیں کریں، انہیں اچھا دیکھے، انہیں اچھا بنانے کی کوشش کرے، انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھنا انسان گوارا نہیں کرتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کی للک اس کے ذہن میں رہتی ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کو سرور حاصل ہوتا ہے. یہ ادب کے ذریعے ہے، کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین یقولون، اور وہ لوگ، وہ مؤدب لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری ازواج کو، وہ مومنین جو یہ دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم سے کہ ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یعنی ازواج با عفت رہیں، با کردار رہیں، با وفا رہیں، اولاد پاکیزہ رہیں، با اخلاق رہیں، با مروت رہیں. یہ چیزیں جب آتی ہیں تو جب لوگ اس طرح کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. یہ ان کو دیکھیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ ان کو دیکھیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کرے، وہ اولاد اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچے گی اور کیا کہے گی. ایسی ازواج جن کے لیے ان کے شوہر دعا کر رہے ہوں، وہ ازواج اپنے شوہروں کو کن آنکھوں سے دیکھیں گی، کن خوشگوار آنکھوں سے دیکھیں گی اور کن پاکیزہ جذبات سے دیکھیں گی. یہ ہے زندگی، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے حقیقت حیات، اور یہ ہے وہ ادب جو انسان کو واقعی پاکیزہ بناتا ہے.
آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر، محبت امیر المومنین کی بنیاد پر. تنہا لفظی اعتبار سے محبت امیر المومنین کی بنیاد پر نہیں، محبت امیر المؤمنین کی بنیاد کے اوپر اولاد کی تربیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ صفات و کردار جو امیر المؤمنین کی ذات میں پائے جاتے ہیں ان پاکیزہ صفات کو اپنے اندر اپنانا، علی کی اطاعت کرنا، علی کی پیروی کرنا، علی کے نقش قدم پر چلنا، علی کے نقش قدم پر اپنے بچوں کو چلانا، تاکہ محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر انہیں صفات امیر المؤمنین نہ بتائے جائیں، اگر انہیں کردار امیر المؤمنین سے آشنا نہ کیا جائے، اگر انہیں پاکیزہ زندگی امیر المؤمنین نہ بیان کی جائے ان کے سامنے، کتنی دیر تک ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ محبت کے جن کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، جو نہیں سمجھا سکتے امیر المؤمنین کیا ہیں، وہ امیر المؤمنین کے وہ محبت نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو. جب تک ہم اپنے اندر حب علی کے ذریعے علی کے نقش قدم پر چلنا اور علی کی صحیح اطاعت کرنا نہ سیکھیں گے، ہماری گود میں پلنے والے بچے محبت علی کی بنیاد کے اوپر پروان نہیں چڑھ پائیں گے. اس لیے کہ جب تک ہمارے دل میں وہ حقیقی محبت نہ ہو کہ علی نے جو کہا ہے آنکھیں بند کر کے اس راہ کے اوپر چلنا ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے. جس قدر ہم چلیں گے اسی قدر محبت ہمارے دل میں گھر کرے گی. یہ محبت ہماری آغوش میں پلنے والوں کو پروان چڑھائے گی، اور جتنا یہ محبت ہماری آغوش میں پلنے والوں کو آراستہ کرے گی اور پروان چڑھائے گی، اتنا ہی اہل بیت کے دشمنوں سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں گے. قبل ان یسبقکم الیہم المرجع، اس کے پہلے کہ تمہارے دشمن تم سے تمہاری اولاد کو چھین لیں، اس کے لیے کوئی کوچ پہنایا ہے تم نے اپنے بچوں کو؟ کوئی سپر دی ہے تم نے اپنے بچوں کو؟ کوئی ڈھال دی ہے تم نے اپنے بچوں کو کے ہاتھوں میں؟ کچھ ایسا حصار قائم کیا ہے اپنے بچوں کے ارد گرد کہ وہاں سے کثیف چیزیں، کثیف فکریں، غلط انداز زندگی اور غلط انداز گفتگو اور غلط اخلاق اور غلط کردار وہاں سے سیکھ کر کے نہ آئیں تو اس انداز سے آئیں کہ علی کے محبت کا جذبہ ان کے دل میں ہو، کردار علی کی روشنی ان کے اعضاء و جوارح میں چمک دمک دکھا رہی ہو، اور وہ اس انداز سے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں کہ دنیا کے لیے مثال بنے. جس طرح امیر المؤمنین دنیا والوں کے لیے مثال ہیں، اسی طرح علی والے دنیا والوں کے لیے مثال بنے. پروردگارہ ہمیں یہ توفیق کرامت کر کہ ہم وہ ادب الہی حاصل کریں جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو آراستہ کرے، اور ہمیں وہ ادب عطا کر کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سرمایہ تھا، اور اسے ہمارے لیے بھی سرمایہ قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیدا ہوئے حسین علیہ السلام جب جبریل در پہ آئے سلامی کو بادب، بولے پیام دیتا ہے دونوں جہاں کا رب، ہم کو پسند دل سے یہ زہرا کا لال